فیضان اسلام لندن کے زیر اہتمام برطانیہ کے تمام مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئرز، کاؤنسلرز اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران شامل تھے۔ تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ۔ فیضان اسلام لندن کے زیر اہتمام ایک ملٹی فیتھ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ حکومتی اعلیٰ عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب کے آرگنائزر حضرت مولانا علامہ افغانی ربانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد ہوتا ہے۔ 21ویں صدی میں انہیں دہشت گردی جیسے پہاڑ کا سامنا ہے۔ If you are debating with someone, arguing with someone, you should debate with manners. And if the person who is debating with you don't know any manners, so the final decision was given to him. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. You should not show the same attitude, the same behavior, the same language. قَالُوا سَلَامًا. ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ ایک کثیر الثقافتی ملک ہے، یہاں پر رہنے والے تمام لوگ اپنی ملی اور مذہبی تہوار ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مناتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بھی تمام مذاہب کے لوگوں کو آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے برطانیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپس میں مل جل کر رہیں۔ ایک اسٹریٹجی تیار کرنا اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اہل فکر و نظر کو، علماء کو، طلباء کو، دانشور طبقے کو، سب کو مل کر اس پہاڑ جیسے مسائل کا ادراک کرنا اور ان کا حل کرنا۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ایک میٹنگ کی تھی کہ ہم اپنی قوم کو شعور دیں کہ ہم نے اس معاشرے میں 21 سینچری میں کیسے جینا ہے اور آنے والے مشکلات پر کیسے قابو پانا ہے اور چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور الحمدللہ رب العالمین ان شہداء کا خون یقیناً رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اسلام انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور جیسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کا بھی کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں وہاں پہ مسلمانوں کو پروٹوکول دیا ہے۔ مسلمان ماشاءاللہ آزادی کے ساتھ وہاں پر اپنی مذہبی عبادات کو انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جو لوگ نیوزی لینڈ میں جو فوت ہوئے ہیں، ان کی جو فیملی، ان کی جو فرینڈز ہیں، ہماری طرف سے ان سب کو بہت سمپیتھی، بہت سی کنڈولنسز ان کو ہم بھیجنا چاہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس سے ہم کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پولیس اکیلے سب کچھ حل نہیں کر سکتا، ہم کو پبلک کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمارے جو کمیونٹی لیڈر ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمارے ریزیڈنٹ جو ہے ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ I'm really happy that I won the Umrah ticket today, and I thank my parents and my teacher. We're here today to stand together with our Muslim brothers and sisters in Waltham Forest to stand against racism and Islamophobia, and to say that we do not accept violence against our brothers and sisters here, and this is their home, and we stand united. I'm very proud of my son today, but thanks to Allah Almighty and his ustads who have put a lot of time and effort into helping the kids, not just Ayan but all of the kids tonight. They put a lot of time and effort into help them to prepare for tonight. Today we had a very good turnout, and we really appreciate the people who, especially the students who put in so much effort, and the parents who supported their students. A lot of awards were given out, including an Umrah ticket for the best student of the year, and a lot of effort was put in by the candidates who managed to make it to the finals and the best student of the year received the Umrah ticket. I look for what we have in common, and there are so many in the world today that seek only that which is different. But one thing that we absolutely have in common, every one of us, every decent human being in the world, is our sorrow and our shock and our horror at the tragic events. Commemorating what has happened and in sharing our resolve that we will do everything possible so that love triumphs over hate, that the respect of each other, that the rainbow of different colours, complexion, different religions, beliefs and ways of approaching life will all come together to make for a peaceful and a diverse and a happy
people from all backgrounds coming together to send prayers and thoughts back home to my home in New Zealand. I know that similar events have been going on elsewhere, and people know in New Zealand, people know that these events are happening, and it gives them comfort. It's everybody should keep calm, whether they're Muslims or non-Muslims. They should work together because together we are stronger. It's not about hatred; it's about love and compassion. Stephen McDonald, the policeman, he said he knows. I think Sheikh Rabbani said that this was happening, so I was pleased to come here down here and join you. And the Bible says that you must mourn with those who mourn. Jesus said that, so I wanted to come here and support and show my support and our church's respect. Community within Waltham Forest coming together to show solidarity with Muslims in Christchurch and pay our respects for the victims and of course their friends and families. Our thoughts are with them. But I think this is yet another reminder around why we need to confront Islamophobia. This is yet another reminder around Islamophobia, which is rife on the internet. It's in our mainstream newspapers and it's in the rhetoric of many of our politicians, and we really need to call them out. लंदन के अंदर फैज़ान इस्लाम में अज़ीम व शान जो न्यूजीलैंड के बारे में हर कम्यूनिटी के लोग इसमें तशरीफ़ लाए और भरपूर तरीके से उसकी मज़म्मत, जिस तरीके से मज़म्मत की और सब अहबाब ने मिलकर मज़म्मत की कि ऐसा, क्योंकि इस्लाम जो है वो तो एक भाईचारे का दर्स देता है, वो अमन का एक पैगाम है और अमन का पैगाम इस्लाम इसीलिए हर साथी जो है वो अमन का पैगाम दे रहा है। निजामुद्दीन औलिया इंडिया के सजादा नशीन सैयद निजामुद्दीन निजामी ने कहा कि औलिया इकराम ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है। मौजूदा सूरत हाल में भी ये जरूरी है कि बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर अमन का प्रचार किया जाए। यही सूफियों का काम है कि सबको जोड़ के चलाना। जो न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, और इसके लिए ज़रूरी है इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात को फ़रोग़ दिया जाए। आखिर में न्यूजीलैंड के शुहदा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगी गई।